میں ڈاکٹر بھگوان داس، میں اپنے دوستوں سے جو کہ لا کو اچھی طرح جانتے ہیں اور جو لا کنسرن پرسنس ہیں سندھ میں، پاکستان میں، ان سے میری ایک التجا ہے کہ ایک تو یہاں پہ بہت سارے کیسز داخل ہوتے ہیں لوگوں پہ، خاص کر کے جو فرسٹ کلاس سول سوٹس ہوتے ہیں۔ ان سول سوٹس میں کیونکہ کافی جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں موجود ہوتے ہیں اور اکثر وہ فوٹو کاپیز دیتے ہیں، ٹرو کاپیز نہیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب کیس داخل ہوتا ہے اور ان کو ایز اے ڈیفینڈنٹ بنایا جاتا ہے تو یہ گورنمنٹ آفیشلس، حالانکہ ان کے پاس سرکاری وکیل ہوتا ہے، ان کے پاس کافی اسٹاف ہوتا ہے، وہ اب ٹائپسٹ ہوتے ہیں، لیپ ٹاپس ہوتے ہیں جس پہ وہ اپنا جواب دیتے ہیں، لیکن کبھی جواب نہیں دیتے، ایکسپائرڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو بلانے کے لیے ہمیں ایک اپلیکیشن ڈالنی پڑتی ہے، آرڈر 16 رول 1-2۔ اسی طرح وہ مرضی ہوتی ہے ججز کی کہ اس کو بلائیں یا نہ بلائیں۔ اب دیکھیں جب وہ ڈیفینڈنٹ بنتے ہیں، اگر وہ اپنا جواب دیتے، اپنے ڈاکیومنٹس دیتے تو آسانی سے کیسز شارٹ پیریڈ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ڈیفینڈنٹس سرکاری جواب داخل نہیں کرتے ہیں، ایکسپائرڈ ہوتے ہیں، اس کا بلانا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرا سوال یہ ہے تو اگر یہ جواب نہیں دیتے ہیں تو کیوں؟ اور دوسرا ہے کہ ان کے پاس تو سرکاری وکیل بھی دیے گئے ہیں، ان کی بھی فیس دی جاتی ہے گورنمنٹ کے کھاتے سے، تو وہ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اور اس قسم کی جو تکلیف ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جو پلینٹف ہوتا ہے اس کو پھر ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے، وہ پھر اکثر ڈسمس ہو جاتی ہے، پھر ہمیں اپیل میں جانا پڑتا ہے، پھر اسی پہ اگر اپیل الاؤ بھی ہو جائے تو اس پہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن داخل کر کے اس کو جو ہے روکا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا اور میری جو 6th ایڈیشنل سیشن جج میں میری اپیل الاؤ ہوئی کہ پبلک ڈاکیومنٹس جو کہ آفیسرس کے پاس ہوتے ہیں اس کو الاؤ کیا کہ وہ لے آئیں اور اس کو کورٹ میں آ کر دکھا دیں اور ایویڈنس میں پیش ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ایک اسٹے کی طرح روکا گیا جو کہ ہائی کورٹ کا تھا۔ اور اس طرح کافی عرصے کے بعد جب یہ کیس کی سنوائی ہوئی تو جسٹس صاحب نے، محترم نے بڑا اچھا سا بتایا کہ پروٹیکشن آف پبلک ریکارڈ واز اسینشل فار دی ٹرائل کورٹ ٹو ارائیو ایٹ جسٹ اینڈ رائٹ conclusion. No prejudice would come cast to the defendant in summoning the witness to produce document in the court. Technicalities were to be avoided for the advancement of cause of justice. تو اسی طرح ان کی
اسٹے اپلیکیشن بھی ڈسمس ہوئی اور ان کی جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن ڈالی گئی تھی جس میں مجھے خود پرسنل اپیئر ہونا پڑا تو وہ ہمارے فیور میں آ گئی اور اسی پبلک ڈاکیومنٹ کو ہم ٹرائل کورٹ میں لے آئے اور یہی ہمارا کیس جو ہے 2020 MLD 1127 پیج پہ چھپا ہوا ہے لوگوں کے اسی انفارمیشن کے لیے کہ پروٹیکشن آف دا پبلک ریکارڈ واز اسینشل۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جب عمران خان چاہتا ہے کہ جو سول کیسز ہیں خاص کر کے جو ٹرائل کورٹ میں چلتے ہیں وہ 1 سال میں ختم ہونے چاہیے، میں سلوٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو جنہوں نے یہ سب سے بہترین طریقہ دیا ہے انصاف کا، لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں جس کو پارٹی بنایا جاتا ہے، جس کے پاس اوریجنل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، جس کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے، اگر وہ اپنا کورٹ میں آ کر پیش کریں تو یہ کیسز بالکل سال کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ کیسز 12 15 20 25 سال تک لیتے رہے کیونکہ گورنمنٹ آفیشلز وہ ریکارڈ لانے میں نہیں چاہتے، اور جب یہ ریکارڈ آنا شروع ہو جائے تو اس سے ایک اور بھی فائدہ ہوگا کہ کرپشن کم ہو جائے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ریکارڈ ٹرائل کورٹ میں لایا جا سکتا ہے جو کہ ایویڈنس کے لیے ضروری ہے۔ تو میری التجا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے کہ آپ ایک واضح قسم کا بنائیں، کیونکہ لوگ کی عمریں گزر جاتی ہیں سول کورٹوں میں اور اسی طرح ان کے پیسے بھی ٹائم بھی چلا جاتا ہے، اور اکثر جو کیسز ہائر کورٹ میں جاتے ہیں ان کو تو 8 10 سال ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، وہ ڈسپوز آف نہیں ہوتے ہیں۔ تو میری دوستوں سے اپیل ہے، التجا ہے کہ آپ بتائیں کہ کس طرح کیا جائے تاکہ پاکستان میں خاص کر کے سندھ میں کیسوں کی جو ڈسپوزل ہو تیز ہو اور لوگوں کو انصاف ملے۔ یہ انصاف ہی ہے جس کی وجہ سے کنٹریز ترقی کرتی ہے۔